ایک دن ایک عیسائی مسجد نبوی میں آیا اور اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انتہائی عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگا میری دجال سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس نے ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ اس سے میری ملاقات ہوئی اور وہ مجھے دجال کے پاس لے کر گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ دنیا کا پہلا انسان جس سے دجال کی ملاقات ہوئی کون تھا؟ اس نے کہاں اور کیسے دجال کو دیکھا؟ کیا اس کی ملاقات کالی ماتا سے بھی ہوئی؟ کالی ماتا کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ کیا کالی ماتا کا حدیث میں ذکر موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو info@عادل۔ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم حدیث ہمیں دجال کی ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے جو حیران کن ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور کتاب سنن ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر 4326 ہے، بلکہ یہاں 3 لگاتار احادیث ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک محفل میں ایک عیسائی آیا، اس کا نام تمیم تھا۔ تمیم نے اسلام قبول کیا اور ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا۔ تاریخ اسے تمیم داری کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اور میرے 30 ساتھی عرب کے سمندر سے ایک بہت بڑی کشتی میں مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہماری کشتی طوفان کی وجہ سے کسی اور سمت چلنے لگی اور ہم راستہ بھول گئے۔ تمیم داری کہنے لگے کہ ہم لوگ 1 مہینہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے مگر راستہ نہ ملا۔ آخر کار سمندر کی لہروں نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم سے کھانا ختم ہو گیا تھا اور ہم کسی کنارے کو تلاش کرنے لگے۔ اس وقت ہم اس بڑی کشتی کو چھوڑ کر چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور ان چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ایک جزیرے تک پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالی تھی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ کوئی جانور ہے جس کی دم بھاری اور جسم پر بہت بال تھے۔ وہ اپنے جسم سے بال کھینچ رہی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق تمیم داری نے بتایا کہ وہ انسان کی طرح لگ رہی تھی مگر بہت خوفناک تھی۔ اس نے سرخ زبان باہر نکالی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس ویران جزیرے پر اس مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تمیم داری کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، او کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی وہ سامنے دیکھو، اس ٹیمپل میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے سامنے کسی آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے ڈر گئے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے چلنے لگے اور اس بہت بڑے ٹیمپل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بڑا انسان تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا، جسے بڑی سختی سے باندھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنے بال کھینچ رہا تھا۔ اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا ان پر پھل لگتے ہیں؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پھل ہیں۔ وہ کہنے لگا جلد ہی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا، امی نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو یہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ پھر اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا میں مسیح الدجال ہوں اور بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں زمین کے تمام علاقوں میں گھوموں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے۔
یہ آپ نے 2 بار فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ہے، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ اب توجہ کریں، اگر مدینہ سے مشرق کی طرف سیدھی لکیر کھینچی جائے تو یہ عرب کے سمندر کے کچھ جزیروں سے گزرتی ہے۔ عرب کے سمندر میں کئی مشہور جزیرے ہیں۔ نمبر 1 بھارت کا لکشدیپ جزیرہ جو کیرلا کے پاس ہے۔ نمبر 2 یمن کا سپوٹر جزیرہ۔ نمبر 3 عمان کا مشیرہ جزیرہ، اور نمبر 4 پاکستان کا ایسٹولا آئلینڈ یعنی ایسٹولا جزیرہ۔ چونکہ حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، اس لیے 2 جزیرے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث کے مطابق ایک ایسا جزیرہ جو مشرق کی طرف ہو اور اس پر ایک ٹیمپل بھی ہو، یعنی وہی جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ اب مشرق کی جانب 2 جزیرے بچتے ہیں، ایک پاکستان کا اور ایک بھارت کا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے جو پاکستان کا ایسٹولا جزیرہ ہے اس پر ایک بہت پرانا مندر تھا، اور ہاں وہ مندر تھا کالی ماتا کا مندر، اور یہ مندر تقریباً 2000 سے 4000 سال پرانا مندر تھا۔ یہ مندر کالی ماتا سے منسوب ہے جو ہندوازم میں ایک خوفناک اور طاقتور دیوی سمجھی جاتی ہے۔ ہندوازم کے مطابق کالی ماتا کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہاں ہندوازم کے مطابق اور کئی تصویروں میں کالی ماتا کی سرخ زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ یاد کریں تمیم داری کی جساسہ کو۔ جساسہ